السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال۔ میں ارشد وارسی دا برننگ اسپیس چینل میں آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں۔ ہمارا چینل دیش میں جولنت وشیوں پر آدھارت ہے اور اس چینل کے مادھیم سے ہم انہی وشیوں پر چرچا کرتے ہیں جس کی عام میڈیا نہیں کرتی۔ بڑی میڈیا ان جولنت وشیوں پر بالکل بھی بات نہیں کرتی جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب صرف ہوگی دیش کی بات، ہمارے بھارت کی بات، ہمارے ہندوستان کی بات۔ آج ہمارے دا برننگ اسپیس چینل میں جولنت وشیوں پر آدھارت اس کارکرم میں ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے یہاں پاس میں تشریف فرما ہیں۔ قاری احترام عالم عزیزی مصباحی، آمیر کی نگینہ مسجد کے یہ امام صاحب ہیں اور کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں، پورا جے پوری نہیں، ہندوستان میں آپ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ اور آج ہم جس وشے کو لے کر آپ کے پاس میں حاضر ہوئے ہیں، آپ سے چرچا کریں گے، وہ وشے یہ ہے کہ آج جو ہمارے دیش میں ہندو مسلم کے بیچ میں کھائی بنائی جا رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، اس کا نپٹارہ کیسے ہوگا اور یہ دوری کیسے ختم کی جائے گی۔ تو قاری صاحب، آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے۔ آپ نے میرا سوال تو سن ہی لیا ہوگا اور میں اس بات پہ آپ سے چرچا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیش میں ہندو مسلم کے بیچ میں کھائی بنائی جا رہی ہے یا پیدا کی جا رہی ہے، اس کو کیسے بھرا جائے گا، کیسے اس کی دوریوں کو پاس میں کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو وارسی صاحب اور آپ کے اس چینل کو جو آپ نے شروع کیا ہے، اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، بڑے چھوٹے جو حضرات ہیں، سب کو پہلے سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے یہاں آنے کی مبارکباد اور شکریہ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ وہ پیغام لے کے آئے ہیں جس پیغام کی ضرورت آج صرف ہمارے ملک کو نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کو ہے۔ جی بے شک، بے شک۔ اگر آج پوری دنیا کا انسان اخلاق کے منصب پہ جیسے تسبیح کو پرو دیا جاتا ہے اور دانے سب ایک ہو جاتے ہیں، ویسے ہی پوری دنیا کا انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اسی طریقے سے تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیے جائیں تو پوری دنیا میں کوئی جو ہے ایسا کام نہیں ہوگا جس کام کو لوگ دیکھنے کے بعد معیوب سمجھتے ہیں، گھناؤنا سمجھتے ہیں، اس سے کراہت کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر وہی خوبی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا جو ہے پریشان ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک میں جو اس وقت پریشانی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بڑی گھناؤنی اور بڑی گندی بات ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کو لوگ اگر قریب سے دیکھیں اور اسلام کے قریب آئیں تو اسلام نے تو تھپڑ مارنے والوں کے لیے بھی خوشخبری دی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بدوان، بہت بڑے مالدار، جنہیں زمانہ جو ہے حضرت نعمان ابن ثابت اور جو آپ مشہور ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے، آپ بہت بڑے مالدار گزرے ہیں اور بہت بڑے متقی اور پرہیزگار بھی گزرے ہیں، مگر اسلام کو جو آپ نے پیش کیا ہے وہ دیکھنے اور سننے کے قابل ہے۔ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص جو ہے سامنے سے آیا تو آپ نے تو سلام کیا، مگر اس آنے والے نے جواب نہ دے کے آپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ مار دیا تھا، زوردار تماچا مارا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ وہ شخص وہیں کھڑا ہے اور آپ نے اس کی کلائی پکڑ لی اور کہا کہ یہ شخص، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا نہیں تھا، میں نے تمہیں سلامتی کا پیغام دیا تھا، تم نے مجھے تھپڑ مارا، مگر یاد رکھ
میں اس حیثیت کا ہوں کہ شرعی عدالت میں یا کسی بھی عدالت میں جی میں تمہارے خلاف مقدمہ کر کے اور میں فتح حاصل کر سکتا ہوں، جی جی مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم نے مجھ پہ تھپڑ مار کے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جی سوچنا چاہیے کہ ایک شخص نے تھپڑ مارا اور جس کے چہرے پہ تھپڑ لگا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تھپڑ مار کے بہت بڑا احسان کیا۔ کہیں تھپڑ مارنے والا احسان کرتا ہے؟ مگر یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا تھپڑ مارا، جی بہت بڑا احسان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تھپڑ مار کے احسان کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم نے تھپڑ مارا تھا مجھے تکلیف ہوئی تھی، اور تکلیف کے باوجود بھی میں نے صبر کیا تھا، اور قرآن میں لکھا ہوا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک تو تو نے تھپڑ مار کے مجھ پہ احسان یہ کیا کہ میرے رب کو، میرے رب کی رحمتوں کو میرے قریب کر دیا، میرے قریب کر دیا۔ بے شک جب وہ جانے لگا تو آپ نے پھر بلایا، کہا سنو یہ یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، جی اور اگر میرے رب نے مجھ پہ فضل فرمایا اور کہہ دیا اے نعمان ابن ثابت میرے فضل سے جنت میں چلا جا، تو میں تمہیں پہلے تلاش کروں گا، جی اور جب تم مجھے مل جائے گا تو اپنے ساتھ ہی جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اسلام کی یہ تعلیم، واہ واہ واہ، اسلام نے کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا ہے۔ جی جی میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی تم اپنی ماں کو گالی مت دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اپنی ماں کو گالی دیتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے اور وہ پلٹ کے جب تمہیں گالی دے گا تو تمہاری ماں کو ہی گالی دینا۔ بے شک بے شک۔ تو جس اسلام کی تعلیم اتنی پیاری ہے، اتنی اسلام کی تعلیم اتنی عمدہ ہے، تو اس اسلام کے قریب جب ہم آئیں گے، محبت کے ساتھ جب آئیں گے، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، تب اسلام کا پتہ چلے گا۔ جی آج یہی وجہ ہے کہ اسلام کو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ اسلام تلوار کے زور سے پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ خدا کی قسم تلوار مارنے والوں کو تو میرے نبی نے دعائیں دی ہیں۔ جی اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے۔ جی ایک شخص نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا کہ محمد مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے آقا نے کہا کہ سنو میرا بچانے والا میرا رب ہے، میرا رب ہے۔ تلوار گر گئی، کانپ گیا۔ میرے آقا سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑی اور کہا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ کہا میرا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے اسے معاف کر دیا، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جو آج اس دور میں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جی کامیابی کی ضمانت یہ نہیں ہے۔ جی ہمیں جو ہے تنزلی کی طرف، ناکامی کی طرف جانے کی ضمانتیں ہیں۔ جی ہمیں ہر بچے کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہر مذہب نے اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ جی ہر مذہب کو غور سے پڑھو، سب نے مذہب کی محبت کی تعلیم دی ہے، اخوت کی تعلیم دی ہے، مساوات کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے اسلام نے تو کہا ہے کہ 40 گھر تلاش کرو، اور اس میں اگر کوئی پڑوسی بھوکا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ بھوکا سو گیا تو اس رات کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ حرام ہے بے شک۔ تو جس اسلام نے محبت و الفت کے اتنے پیغام دیے ہوں، اس اسلام کو جو ہے مطلب یہ کہ ایسے انداز میں پیش کرنا، گھناونے انداز میں پیش کرنا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ جی بے شک۔ ایک اچھے مذہب کو، پیارے مذہب کو بغیر سمجھے، بغیر اس کے قریب آئے، بغیر پڑھے، اور اس مذہب کو اس طرح سے گھناونے انداز میں پیش کرنا جس سے نفرت کا پیغام جو ہے بچوں میں جاتا ہو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ قاری صاحب یہ جو نعرے لگ رہے ہیں اور کئی ویڈیوز بھی ایسے آئے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، کیا یہ ہمارے مذہب میں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی ہمارے آقا تو منع فرماتے تھے۔ جی امیہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، جی بیٹے صحابی ہیں، جی اور باپ ایمان نہیں لائے، دشمن رسول ہے۔ جی
جب باپ کو پیاس لگی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جھوٹا پانی مل جائے کہ میں اپنے باپ کو پلا دوں کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ سرکار نے کہا لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ جب وہ پانی لے کے والد کی بارگاہ میں گئے، اپنے والد امیہ کی بارگاہ میں گئے، کہا یہ میں پانی لے کے آیا ہوں، پی لو۔ باپ نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ پیشاب لاتے میں پی لیتا، میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ حضرت عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ باپ ہے تو کیا ہوا، آپ اجازت دیجئے میں سر قلم کر دوں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عبداللہ وہ تمہارا باپ ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اس کا سر قلم کرو، اس کی خدمت کرو۔ اسلام خدمت کی دعوت دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ خدمت کی تعلیم دیتا ہے، سر قلم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ جو کچھ بھی آج جو لوگ کر رہے ہیں یہ غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسلام کو صحیح معنوں میں نہ انہوں نے پڑھا ہے اور نہ یہ قریب تک پہنچے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ایک اسلامی لیبل لگا کے اور جو کچھ کرتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اگر ایسے لوگ جو یہ کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے، مسلمان بھی بدنام ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہماری رائے تو یہ ہے کہ جتنی سخت سزا ہو وہ دینی چاہیے، جتنی سخت سزا ہو دینی چاہیے۔ ہماری اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے صبر کا پیغام دیا، صبر کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہری زندگی میں بھی لوگ نہ جانے کتنی تکالیفیں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جسم پہ کوڑے پھینک دیتے تھے اور نہ جانے کتنی پریشانیاں۔ 13 سال تک میرے آقا نے پریشانیاں جھیلی ہیں، تکالیفیں جھیلی ہیں، ایک برس نہیں 13 برس تک راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے آقا نے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ جو ادھے پور میں جو گھٹنا گھٹی ہے کنہیا کمار کے ساتھ میں، یہ اسلام کے تو بالکل ایک دم خلاف ہے، مکمل خلاف ہے۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ہمارے جتنے بھی ماننے والے لوگ ہیں ہم سب کی طرف سے مکمل طور پہ اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو بھی کیا یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، اسلام کے خلاف۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا بھی نہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ ہمارے چینل پہ آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے برننگ اسپیس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کو یہ ہمارا پروگرام کیسا لگا، ہماری باتیں، ہماری چرچا آپ کو کیسی لگی، ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ نمسکار، السلام علیکم، شکریہ۔